میں تو کہوں گا سرپرست اور ایک گنجے گرام آیا روح رواں، بہت کچھ الفاظ میں کہہ سکتا ہوں آپ کے شان میں، تو میں ان سے بلا سوالت میں کہتا ہوں کہ آپ یہاں ابتدا ہے، ریکویسٹ ہے کہ آپ تشریف لائیں۔ بھرپور تعلیم میں جناب پروفیسر ڈاکٹر راؤ محمد افضل خان صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عظیم المرتبت پروفیسر سرور انجم صاحب، میرے بہت ہی عزیز اور اس عظیم کالج کے پرنسپل ماجد علی ماجد، میرے بہت ہی عظیم کالج کے عظیم اساتذہ، میرے اس عظیم شہر کے عظیم شہری، معززین، بزنس مین، میڈیا کے لوگ اور میرے اس کالج کے بہت ہی عظیم طلبہ، میں اس شہر کے ایک بیٹے ہونے کی حیثیت سے سمجھتا ہوں کہ اس شہر کا ہر باسی جو ہمارے سے پہلے تھے اور جو آپ آئندہ آنے والے ہیں، دنیا کے عظیم خطے میں پائے جانے والے لوگ ہیں، اس لیے میں نے یہ عظیم کا لفظ استعمال کیا آپ کے لیے۔ اور مجھے کوئی شک نہیں، بالکل بھی شک نہیں کہ جس طریقے سے آپ نے اس ادبی محفل کو اتنی سنجیدگی سے سنا، اور جو کہ کالج میں اس سطح پر پہلی مجلس تھی، جس سے لگتا ہے کہ آپ عظیم گھروں کے عظیم ماں باپ کے بیٹے بھی ہیں۔ ورنہ بصورت دیگر آپ نے دیکھا ہوگا تماش بینی کے لیے تو سب بچے تیار ہوتے ہیں، سنجیدہ بات کے لیے بہت کم یونیورسٹی سطح پر جا کر تو میچورٹی اتنی آ جاتی ہے کہ وہ سنجیدہ باتوں کو سننے لگتے ہیں، لیکن انٹر اور بی اے کی سطح پر آپ نے جس طریقے سے اور جتنے صبر و تحمل سے ان باتوں کو سنا ہے، یہ مجھے یقین ہے کہ یہ سب طلبہ یہ جو میرے سامنے بیٹھے ہیں انشاءاللہ اس پورٹ آباس کا نہیں، اس ملک کو بھی آگے لے کے چلیں گے اور یہ سب لیڈر بنیں گے۔ یہ ہوتی ہے کہ وہ پہلے چیزوں کو آبزرو کرتا ہے، پھر اسے سمجھتا ہے، پھر اسے ڈیلیور کرتا ہے۔ آپ چاہے آرٹس کے اسٹوڈنٹ تھے، چاہے سائنس کے اسٹوڈنٹ تھے، آپ نے اپنے اساتذہ کی باتیں اور خاص طور پہ اس عظیم شخصیت کی باتیں جو وہ پوری طرح آپ تک پہنچا بھی نہیں پا رہے تھے اپنی ضعیفی کی بنا پر، آپ نے جتنے غور سے سنی ہے، یہ خزانہ اب آپ کا ختم ہونے والا نہیں ہے۔ یقین رکھیں کہ یہ آپ کو تا زندگی اب فائدہ دے گا۔ ایک بات میرے اسٹوڈنٹ نے کہی، بوٹا صاحب نے بھی کہی، وہ بھی سرور صاحب کے اسٹوڈنٹ ہیں، اور میں بھی آپ لوگوں کو کہتا ہوتا ہوں اور کہوں گا کہ زندگی میں دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک عہدہ ہوتا ہے۔ عہدہ یہ ہے، جیسے ماجد آج پرنسپل ہے، بوٹا صاحب پرنسپل تھے، میرا ایک اسٹوڈنٹ سامنے بیٹھا ہے، وہ آصف غفار آصف، وہ ویسے کبڈی کھیلتا ہوتا تھا، اب وہ افسر ہے یہ جو ایجوکیشن میں ڈی یو وغیرہ، یہ عہدہ ہے۔ لیکن ایک چیز ہوتی ہے رتبہ، عہدہ جب چاہے ختم ہو سکتا ہے، عہدہ کوئی دوسرا آپ کو دیتا ہے اور دوسرا آپ سے لے سکتا ہے، تو وہ چیز جو آپ کو کوئی اور دے اور لے سکے وہ عہدے کی حد تک ہے، اس کا ہونا نہ ہونا اپنے وقت پر ہی ہوتا ہے صرف۔ جیسے آپ کل کو گورنر بن جائیں، وزیر اعلیٰ بن جائیں، وزیر اعظم بن جائیں، لیکن کل کو وزیر اعظم نہ رہیں، گورنر نہ رہیں تو عہدہ ختم ہو جائے گا۔ لیکن ایک چیز ہوتی ہے رتبہ۔ رتبہ یہ ہے جیسے آپ کے والدین کو اللہ نے یہ رتبہ عطا فرمایا کہ وہ آپ کے والدین ہیں۔
اب تا زندگی کوئی ان سے یہ رتبہ نہیں لے سکتا. جو آپ کے والد صاحب ہیں وہ ہمیشہ والد صاحب ہی کہلائیں گے. کل کو آپ مکر نہیں سکتے کہ یہ اپنے ابا کوئی نہیں ہے ایسے. آپ کی والدہ آپ کے رتبے کے حساب سے والدہ ہی کہلائیں گی. کل کو آپ کہہ نہیں سکتے کہ میری ماں یہ نہیں وہ ہے. یہی چیز اللہ نے ودیت کی ہے ایک استاد کو. استاد ہونا بھی ایک رتبہ ہے جو دنیا کی کوئی طاقت واپس نہیں لے سکتی. کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ جو آپ کا استاد رہے ہوں کل کو آپ کہیں گے یہ تو میرے استاد نہیں ہے یا آپ کے اختیار میں نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے جو رتبہ استاد کو دیا ہے اسی کے یہ آج ثمر آپ دیکھ رہے ہیں. جو آپ کی شکل میں سرونجر صاحب کہتے ہیں کہ وہ آپ ان کے طلبہ نہیں ہیں لیکن وہ آپ میں وہ خوشبو پا رہے تھے جو ان کے طلبہ کی ہوتی ہے. کیوں کہ ان کا طالب علم ماجد ہے, ان کا طالب علم بھٹا صاحب ہے, ان کے طالب علم یہاں بیٹھے ہوئے سارے آپ کے اساتذہ کی شکل میں اور آپ ان کے طالب علم ہیں. تو یہ وہ رشتہ ہے جو تا زندگی قائم رہتا ہے, کبھی ختم نہیں ہو سکتا. تو اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ رتبہ آپ کا بلند کرے. میری دعا یہ ہے آپ کو عہدہ بھی دے, آپ کو رتبہ بھی دے. جو بھی میں نہیں سمجھتا کہ اس سے زیادہ میں گفتگو اس موضوع پہ کروں کیونکہ آج کا ہمارا موضوع ہے کہ سرور انجم صاحب کی شاعری کی جو کتاب ہے عبارتیں دل کی, اس کی تقریب رونمائی. وہ طلبہ جو اب تک ادب سے تعلق نہیں رکھتے تھے یا ادب میں ان کی دلچسپی نہیں تھی وہ بھی محسوس کر لیں گے جب یہ کتاب کو پڑھیں گے کہ لکھنے والا اپنے دل کے احساسات کیسے کیسے بیان کر سکتا ہے, اس کے کتنے دور رس نتائج مرتب ہوتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ قائد اعظم نے پاکستان بنایا اس سے پہلے خواب کس نے دیا تھا؟ ایک شاعر کا خواب. کون شاعر تھے وہ؟ نام لوگ علامہ اقبال. تو یہ وہ سوچ ہے. میں سائنس کا طالب علم ہوں, میرا اسٹوڈنٹ جون سا ہے ماجد وہ بھی سائنس کا طالب علم ہے, لیکن ادب سے آپ نہیں نکل سکتے کیونکہ ادب وہ چیز ہے جو آپ کو دل کی باتیں کہنے کا موقع دیتا ہے. میں اپنی کلاس میں کہا کرتا تھا کہ شاعری میں اور سائنس میں کیا فرق ہے, تو پھر میں بتاتا تھا کہ سائنس یہ ہے جو آپ مشاہدات کرتے ہیں, جو چیزوں کو آپ دیکھتے ہیں, جن چیزوں کو آپ ڈسکریٹ لیول تک جانچ پڑتال کر لیتے ہیں, اس کے بعد ایک الفاظ کی شکل دیتے ہیں جسے آپ لا یا تھیوری کہتے ہیں. یہ سائنس ہے. لیکن وہ احساسات جو آپ کے دل کے اندر ہوتے ہیں, وہ جذبات, وہ فیلنگ, وہ محسوس کرنا جو آپ کے دل کے اندر ہوتا ہے, جب انہیں آپ الفاظ کا پیرایا دیتے ہیں تو وہی شاعری کہلاتی ہے. اور کیا ہے؟ یعنی جو آپ سوچتے ہیں اسے کہہ دیں تو وہ شاعری ہے, جو آپ دیکھتے ہیں مشاہدہ کرتے ہیں اور آبزرو کرنے کے بعد پروو کر دیتے ہیں تو وہ سائنس ہے. تو کوئی فرق نہیں ہے سائنس میں بھی اور شاعری میں بھی. تو آج جس کتاب کی تقریب رونمائی کے لیے میں حاضر ہوا ہوں, اس سے پہلے انجم صاحب نے بھی بتایا, میرے پہلے اسٹوڈنٹ نے بھی آپ کو بتایا کہ ایک دن میں یعنی جو آپ کے سامنے اس شہر کا بیٹا فورٹ آباس ہائی اسکول سے میں پڑھا. اس زمانے میں ہائی اسکول سے آگے یہاں ہوتا ہی کچھ نہیں تھا بچوں, اس لیے ہمیں پڑھنے کے لیے ہارون آباد جانا پڑا. ایف ایس سی میں نے وہاں سے کی, وہاں ایف ایس سی سے زیادہ کچھ نہیں ہوتا تھا. پھر مجھے پڑھنے کے لیے آگے جانا پڑا بہاول نگر بی ایس سی کی میں نے, وہاں بی ایس سی سے زیادہ کچھ نہیں ہوتا تھا. یہ وقت کی باتیں ہیں نا, اب تو آپ کے پاس الحمدللہ. پھر ہم پنجاب یونیورسٹی گئے, باہر گئے, برطانیہ وغیرہ وغیرہ, وہ اس سے نہیں بیان کر رہا. میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اسی خطے کے طفیل, اسی شہر کے طفیل ہمیں جو رحمت سے, اپنی اللہ کی رحمت سے, اپنے ماں باپ کی دعاؤں سے, ان کی محنت سے جو چیزیں ہمیں دی وہ آپ اس سے زیادہ لیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا اور آپ کا اساتذہ کا یہ اساتذہ ہے اور آپ کے والدین, وہ دو ہی شخصیت دنیا میں ایسی ہیں جو اپنے سے چھوٹے کو اپنے سے بہت بڑا دیکھنا چاہتی ہیں. باقی سارے یہ چاہتے ہیں کہ آپ نیچے گریں, آپ کی ٹانگ کھینچنے والے ہوتے ہیں, آپ کو کندھا مارنے والے ہوتے ہیں. لیکن والدین چاہتے ہیں کہ ہم نہیں پڑھے تو ہمارا بچہ اتنا پڑھے کہ کوئی حد نہ ہو.
ہم کچھ نہیں ہیں، ہمارا بچہ گورنر بنے، وزیر اعظم بنے، سائنسدان بنے، ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، یہ ماں باپ کی، اور یہی خواہش اساتذہ کی، وہ بھی یہ چاہتے ہیں کہ میں جو کچھ بھی ہوں ان کو دے دوں، ان تک پہنچا دوں، ان میں کسی طرح اتر جاؤں کہ یہ اتنے بڑے بن جائیں کہ کل کو ان کی وجہ سے میرا نام روشن ہو، یہی مطلب۔ الحمدللہ جس طرح آج میں اپنے اسٹوڈنٹس سے فخر کرتا ہوں، میرے اسٹوڈنٹس نے مجھے ہمیشہ سرخرو کیا، جس طرح ہوتا ہے نا اچھی اولاد ماں باپ کو سرخرو کرتی ہے، اسٹوڈنٹس اساتذہ کو سرخرو کرتے ہیں، تو میرے اسٹوڈنٹس نے مجھے سرخرو کیا۔ انشاءاللہ آپ اپنے اساتذہ کو سرخرو کریں گے اور آپ کے آئندہ آنے والی نسلیں پاکستان کو سرخرو کریں گی، یہی ہم چاہتے ہیں، یہی آپ کی کتاب ہے۔ میں تھوڑی سی اب بات سرور صاحب کی کتاب کے حوالے سے، چونکہ یہ بڑے اساتذہ تھے، اعزاز صاحب پروفیسر تھے جنہوں نے جائزہ پیش کیا، ماجد صاحب ظاہر ہے وہ آپ کے پروفیسر ہے، کتاب شتاب سے نہیں، ہم تو سب باتیں ہم تو دلوں کی باتیں دلوں سے ہی کرتے آئے ہیں۔ یہ کتاب کی شکل میں آج جو دیکھ رہے ہیں یہ ہم نے لمحہ بلمحہ سرور انجم صاحب کو پیدا کرتے ہوئے یہ شاعری دیکھا ہے۔ آپ کو پتہ ہے شاعری پیدا کرنا تقریباً ایسا ہے جیسے ماں اپنے بچوں کو پیدا کرتی ہے، تقریباً یہی کیفیت ہوتی ہے شاعر کے اوپر، ایک ایک شعر کو کبھی کہتا ہے، کبھی مٹاتا ہے، کبھی ٹھیک کرتا ہے، کبھی درست کرتا ہے، پھر کہتا ہے کہ یہ غزل ہوتی ہے۔ یہ تمام غزلیں جو لکھی ہوئی ہیں ان میں سے آدھی کے ہم چشمدید گواہ ہیں، کیونکہ جب یہ کہتے تھے ہم سنتے تھے، اس میں سے کچھ یاد بھی رہ جاتی تھی، کچھ نہیں بھی رہتی تھی، تو وہ جو دو چار اشعار میں کہوں گا تاکہ اصل مقصد اس تقریب رونمائی کا ہو سکے۔ اچھی بڑی پہچان تھی، یہ سرور انجم صاحب کے اشعار ہیں، اور آپ جب پڑھیں گے تو آپ پڑھتے چلے جائیں گے اس کتاب کو اور آپ میں شوق پیدا ہوگا پڑھنے کا۔ اچھی بڑی پہچان تھی جس سے برسوں کا یارانہ تھا، آج وہ میرے پاس سے گزرا جیسے کوئی بیگانہ تھا۔ شاید اس نے سوچا ہوگا ٹھہرے اور کرے باتیں، شاید اس نے سوچا ہوگا ٹھہرے اور کرے باتیں، شاید وہ نہ ٹھہرا ہوگا یوں کہ میں تنہا نہ تھا۔ سو تعمیلیں ہوتی ہیں اس کے ستم کی اب دن رات، سو تعمیلیں ہوتی ہیں اس کے ستم کی اب دن رات، دل یہ کہے عقل کہے ایسا ہی ہوگا، دل یہ کہے ایسا نہ تھا۔ ابھی ایک شعر انہوں نے پڑھا، وہ مجھے بہت پسند تھا، اعجاز صاحب نے، وہ تھا وہ کیا تھا جناب، وہ جس میں چلیں وہ مجھے ابھی یاد آ جائے گا، اس سے پہلے میں ایک قطع ہے، اس کا کافی لمبی نظم ہے، میرا تو اس بات سے اب جی ڈرتا ہے وغیرہ وغیرہ ہے، وہ آپ پڑھیں تو سارا اس کا آخری جھوٹ ہے سب، پیار محبت سب جھوٹے افسانے ہیں، قیس اور وامق احمق ہیں دیوانے ہیں، کتنے ناداں شمع کے پروانے ہیں، جو آتا ہے بن دیکھے جل مرتا ہے، میرا تو اس بات سے اب جی ڈرتا ہے۔ ایک شعر کے بعد میں یہ بات، کیونکہ میں باقاعدہ ایک اتنے اس لیول کا جو آپ کے پروفیسر ہیں اردو کے، وہ تو نہیں، میں تو ایک طالب علم کے طور پہ ہی یہ جو چیزیں مجھے یاد ہیں وہ کہ پاس آ کے دل ذات کے شعلوں کو بجھاؤ، پاس آ کے دل زار کے شعلوں کو بجھاؤ، جلتا ہو جب گھر صرف تماشا نہیں کرتے۔ یہ سرور انجم صاحب کے کچھ اشعار تھے جو ابھی پھر بدی میرے دماغ میں آئے، تو میں اسی الفاظ کے ساتھ مبارک دیتا ہوں کالج کے پرنسپل ماجد صاحب کو،
کہ انہوں نے ایک بہت ہی، یہ حقیقت ہے، یہ آپ کو وقت بتائے گا کہ پاکستان کے عظیم ترین شعراء میں ان کا شمار ہونا چاہیے تھا، لیکن انہوں نے اپنی زندگی ساری وقف کر دی فوٹ عباس میں۔ فوٹ عباس میں پروپیگنڈے کی، میڈیا کی وہ طاقت نہیں تھی جو بڑے شہروں میں تھی۔ ان کے ہم اصل بڑے بڑے شاعر کہلائے، وہ بھی بڑے شاعر ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، وہ بڑے شاعر تھے، لیکن انہیں میڈیا کا سہارا ملا تو اسے دنیا جان رہی تھی۔ آج اس کتاب کی رونمائی کے بعد انشاءاللہ سرور انجم صاحب کو دنیا بھی جانے گی، اور آپ کے شہر کا جو حوالہ ہوگا، جس طرح بڑے فوٹ عباس نے بڑے اچھے بڑے شاعر پیدا کیے ہیں، بشیر ناظم صاحب کا آپ نے نام سنا ہوگا، اس لیول کے یہاں پہ ادبی شخصیت پیدا ہوئی، تو سرور انجم صاحب کے حوالے سے بھی فوٹ عباس کا نام ہوگا۔ لوگ کہا کریں گے کہ کون سا فوٹ عباس؟ وہی جس میں سرور انجم رہتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ بہت بہت شکریہ۔ بہت ہی حسین الفاظ کے ساتھ تقریب کا اختتام ہوا چاہتا ہے۔ آپ معزز مہمانوں نے گرامی سے میں ریکویسٹ کروں گا آپ یہیں تشریف